صدقہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اس سے مال نہیں کم ہوتا. یہ بظاہر ایسے لگتا ہے جسے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے قسم کھا کے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، وہ پھر آ جاتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آنے لگتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو انسان نکالتا ہے وہ پورا پورا واپس بھی ملتا ہے اس کو، یعنی دنیا میں ملے یا نہ، لیکن آخرت میں ضرور ملے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر یہ کہ کئی گنا واپس ملے گا. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا زیادہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اسے اسی طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، یعنی جو انسان کو ریوارڈ میں واپس ملے گی. آسانیاں ملتی ہیں، کہیں مشکل ہو، کچھ ہٹکے، کہیں رکے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، دنیا کا آخرت کا، تو اس کے لیے صدقہ کیجیے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. پس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. صدقہ بیماریوں کا علاج بھی ہے. حضرت حسن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. مستدرک حاکم ایک کتاب ہے حدیث کی، کافی بڑی ضخیم کتاب ہے. ابو عبداللہ حاکم اس کتاب کے کمپائلر ہیں. ان کے چہرے پر 1 سال تک پھوڑے پنسیاں نکلے رہے. انہوں نے نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے بہت دعائیں بھی کی. پھر انہوں نے مسلمانوں پر صدقہ کیا، اس طرح کہ اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والی کوئی چیز نصب کر دی اور اس میں پانی ڈلوا دیا. لوگوں نے اس میں سے پانی پیا. 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان کو شفا ظاہر ہو گئی اور یہ پھوڑے پھنسیاں غائب ہو گئے اور ان کا چہرہ اچھی حالت پر لوٹ آیا. ابن قیم کہتے ہیں بس بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقے کی بہت عجیب و غریب تاثیر ہے. اگرچہ یہ صدقہ کوئی فاجر کر رہا ہو یا ظالم کر رہا ہو، بلکہ اگر کافر بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی مختلف قسم کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر خاص و عام کو معلوم ہے، اور زمین والے اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی کرامت یا کوئی ایسی کہانی ہوتی ہے کہ جو بتائے کہ کس طرح صدقے نے ان کو فائدہ دیا. مخفی صدقہ رب کے غضب کو بجھانے والا ہے، یعنی ہمارے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ ہی کی خاطر صرف اللہ کو دکھا کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سے راضی ہو جاتے ہیں. موت کے بعد بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جو نفع مند ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے.